بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. آج کی جو کلاس ہے، جو درس ہے، وہ اس آیت سے شروع ہونے کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 90 سے، اور یہ جو تسلسل چل رہا ہے غزوہ تبوک کے سلسلے میں، کہ بہت سارے غزوہ تبوک کی جب تیاریاں چل رہی تھیں، ان میں سے تو مدینے کے کچھ منافقین تھے اور بھی دیگر لوگ تھے جو اس میں جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے اور طرح طرح کے بہانے کر رہے تھے، اور کچھ منافقین اعراب کے تھے، دیہاتوں کے تھے، بادیہ کے تھے، یعنی جو مدینہ تھا، مدینہ کے ارد گرد کی نواحی، جو ارد گرد کی جو نواحی بستیاں تھیں، ان بستیوں کے لوگ تھے، کیونکہ دیہاتی لوگ تھے اور ان کے دل بڑے سخت ہوتے تھے، تو ان کے نفاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس، اور یہ نہیں کہ جا کے آپ کے ساتھ آنے کے بعد وہ خود کو جنگ میں شریک کرنے کے لیے تیار کریں اور یہ کہیں کہ چلیں اللہ کے رسول، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اس کے بجائے وہ آپ سے عذر اور بہانہ تلاش کرتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں مجبوری ہے، اور اس طریقے سے وہ جنگ سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، وجاء المعذرون، جاء آئے یا آتے ہیں، اور کیا وجاء المعذرون، معذرون کا مطلب بہانہ بنانے والے، عذر پیش کرنے والے، عذر یعذر یعنی بہانہ بنانے والے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی حقیقت میں انسان معذور ہے، ان کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جانے کا دل نہیں تھا اصل میں، اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا عذر پیش کرتے تھے، بہانہ پیش کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے المعذرون، عذر پیش کرنے والے، بہانہ بنانے والے، من الاعراب، دیہاتوں میں سے، دیہاتی لوگوں میں سے، یعنی اعراب اب بولتے ہیں دیہاتیوں کو، ایسے لوگ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں، جو بستی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، آس پاس نواحی بستیوں میں، جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ مہذب یا تہذیب و ثقافت نہیں ہوتی، یا انسانی مطلب جو ضرورتیں ہوتی ہیں جو شہروں میں ہوتا ہے، یا ایک انسانی ضرورتیں جو ہوتی ہیں شہروں میں، وہ چیز تو ان کا نہیں ہوتا ہے، وہ دور دراز صحراؤں میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے تھوڑے سخت ہوتے ہیں یا تہذیب سے نسبتاً کچھ عاری ہوتے ہیں۔ لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ ہاں، وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا اللہ، اللہ کی تکذیب کی، نے اللہ کے سامنے اللہ سے جھوٹ بولا اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے کی وجہ وہ بیٹھے رہے بہانہ بنا کر کے۔ فَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان قریب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے سخت عذاب، دردناک عذاب، یعنی ان بادیہ نشین یا مطلب دیہاتی لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے باوجود، یعنی منافقین نکلے، ان کو سخت عذاب ملے گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر دیکھ لیجیے۔ اور دیہات کے بہانہ بنانے والے لوگ، وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہات کے بہانہ بنانے والے لوگ سامنے آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ ہاں، اور وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جن لوگوں نے اپنے دعویٰ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کذب بیانی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، اور وہ کیا ہے بیٹھے رہ گئے، یعنی کہ جھوٹ مکہ تو یہ کہا انہوں نے کہ ہم اسلام لے آئے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے امتحان کا وقت آیا تو وہ بیٹھے رہ گئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر واقعی سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کرتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جنگ میں بیٹھ جانے سے پیچھے رہتے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ دیکھیے اس میں جو ہے ان آیتوں میں منافقین مدینہ جو تھے، مدینہ کے جو منافق تھے،
ان کے احوال بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین بادیہ نشین منافقین جو دیہاتوں میں رہتے تھے، نواحی مدینہ میں، جو مدینہ سے 50 کلو 100 کلو میٹر 150 کلو میٹر دور رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بھی منافق تھے مدینہ کے منافقین کی طرح۔ تو ان کے حالات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر غزوہ تبوک کے لیے جانے سے عذر پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس فلاں فلاں مجبوری ہے۔ کچھ تو جھوٹے تھے اور ان کا عذر باطل تھا، اور کچھ نے ایسا عذر پیش کیا کہ ممکن ہے کہ وہ سچے رہے ہوں، اس لیے کہ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے خود آئندہ آنے والے آیتوں میں کہا کہ دیہات کے سبھی لوگ منافق نہیں ہیں، یا سبھی لوگ جو ہے کا دل، سبوں کا دل سخت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو واقعی جن کا دل نرم ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، اور جو واقعی سچے دلوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایسے لوگ بھی۔ تو یہی تھا کہ جن کا، اور ان بادیہ نشینوں میں کچھ لوگ صریح منافق بھی تھے، وہ کھلم کھلا منافق تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے، اپنے خیموں میں بیٹھے رہ گئے اور سچ یا جھوٹ کو عذر پیش نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے تو عذر پیش کیا، جو چھوٹے موٹے منافق تھے کہ بھئی اللہ کے رسول ہمارے پاس یہ پریشانی وہ پریشانی، ہم نہیں جا سکتے، ابھی گرمی کا موسم ہے، کھیتیاں پک رہی ہیں، کچھ تو کچھ ہو رہی ہے، ہم ابھی نہیں جا سکتے۔ اور کچھ تو ایسے بھیڑ قسم کے منافق تھے جنہوں نے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا۔ ان تمام لوگوں میں جو منافق تھے، ان پر اللہ نے کفر کا حکم لگایا اور انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دی، اور کہا کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے عذر کے بارے میں پیش کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے عذر پیش کیا، تو اس میں کچھ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ چھوٹا عذر پیش کر رہے تھے جو حقیقت میں جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اوپر سے عذر پیش کر رہے تھے اللہ کا فلاں پریشانی فلاں پریشانی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی جن کے پاس عذر تھا، تو پریشانی تھی، بوڑھے تھے، یا یہ کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، یا یہ کہ وہ بیمار تھے، جاننے سے معذور تھے، تو اسی لیے انہی کے بارے میں کہا کہ لیس علی الضعفاء، کہ جو واقعی معذور ہیں ان کے اوپر پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی جنگ میں نہ جا سکتے۔ یعنی جو لوگ معذور ہیں، پریشان ہیں، واقعی جنگ میں نہیں جا سکتے، تو ان کے ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی آیت میں جو ہم نے وہی سنائی ہے جنگ میں نہ جانے والوں کے لیے اور بہانہ بنانے والوں کے لیے، تو وہ لوگ بھی پریشان ہو جائے جو مخلص مسلمان تھے لیکن واقعی ان کے پاس عذر تھا اور عذر ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، تو ان پر تو وہ لوگ اپنے دل میں یہ بات نہ لیں اور یہ نہ سمجھے کہ ان پر بھی ان کی بھی گرفت ہوگی۔ نہیں سامت وفا نہیں ہے، کوئی مطلب حرج اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ ضعفاء، بیماروں کے لیے، ولا علی المرضى، اور نہ ہی کمزوروں پر اور بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کر سکیں کہ جس کی بنیاد پر، کیونکہ یہ غزوہ تبوک جو تھا بہت لمبا غزوہ تھا، جو تقریباً 800 850 کلومیٹر دوری پر جا کر کے جنگ لڑی گئی تھی، اور لڑی تو نہیں گئی تھی، وہاں پہ جانے کے بعد پھر واپس آ گئے تھے صحابہ کرام، لیکن جیش الاسرا اسی لیے اس کا نام دیا کہ تنگی کا فوج، یعنی یہ فوج ایسی تھی جس کے جو تنگی کا زمانہ تھا، کھجور پکنے کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، جیسے آج کل میں جون جولائی کا زمانہ، اور آج کل مدینے میں کھجور پک رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے مدینے میں بالکل ابتدا ہو چکی ہے، سمجھ لیجیے کہ 5-10 دن سے کھجور پکنے کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ اسی طرح کا زمانہ تھا سیم، کہ جون کی سخت، اور آج کل مدینے میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، بہت سخت گرمی ہے۔ انسان جیسے آج تو پھر بھی مکیف ہے، یہ ہے، ان سب کے باوجود کبھی ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں، سہولیات تھیں، تو پھر انسان کے لیے واقعی تنگی کا زمانہ تھا اور کھجور پکنے کا زمانہ تھا۔ تو ایک طرح سے امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے جنگ کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے 800-900 کلومیٹر کی دوری طے کرنا
कोई मामूली चीज नहीं है भाई। 800-900 किलोमीटर के लिए कम से कम उस जमाने में 1 महीना जाने में लगता है, और फिर 1 आध महीना आने में, वापसी में जंग करना है। तो गोया कि ये जो पूरी खेती का जो सीजन है खजूर के मतलब काटने वगैरह के, ये सभी खत्म हो सकता था कि आदमी बर्बाद हो जाए। तो एक तरह से इम्तिहान था, और तंगी का भी मौसम था, जाने के लिए इंसान के पास हद साली का जमाना था। उस सब, इन सब के बावजूद मुसलमानों ने, जो वाकई मुसलमान थे, सब ने अपना अपना जो कुछ जिसके पास जो था सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला करके पेश कर दिया, ताकि वो लोग जिनके पास नहीं है उनको साजो सामान फराहम किया जा सके जंगी साजो। लेकिन ऐसे लोग जिनको जंगी साजो सामान फराहम नहीं किया जा सके, उनके पास था नहीं और आए, लेकिन अल्लाह के रसूल के पास जो भी साजो सामान तो सब खत्म हो गए, दूसरों को दिया जा चुका था, अब कुछ नहीं है। तो और लेकिन वो दिल से सच्चे हो जाते थे कि हम भी जाएं, ऐसे लोगों पर कोई हरज की बात नहीं। कोई कह रहा कि ले साला तो नहीं है कोई हरज या कोई गुनाह उन लोगों के लिए, या उन लोगों पर तो गुनाह नहीं है जो कमजोर हैं, जो मरीज हैं, और ना ही उन लोगों पर जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की ताकत रख नहीं पाते, कोई गुनाह नहीं है। इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूली, जबकि वो खैर खाई करें अल्लाह और उसके रसूल के, बशर्ते के वो अल्लाह और उसके रसूल के खैर खा हों, सच्चे दिल से वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ हों, मुसलमानों के साथ हों, वो चाहते हों कि मुसलमान कामयाब हों और जंग में जीतें। मुनाफिकीन की तरह नहीं कि एक तो वो, उनकी असल वजह ये नहीं थी कोई मजबूरी, बल्कि असल वजह ये थी कि दिल ही उनका काला था। वो दिल ही से इस्लाम और मुसलमानों का गलबा नहीं चाहते थे, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को डूबते हुए देखना चाहते थे, शिकस्त खुर्दा होते हुए देखना चाहते थे, ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो और मुसलमानों को शिकस्त देख करके उनके अंदर का जो कुफ्र है वो मतलब ये खुश होता था। तो ये इस आयत में जो है गोया के, हाँ, इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूली मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, और इसमें क्या है कि नेक लोगों पर इल्जाम लगाने की कोई वजह नहीं है, यानी नेक लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल से कहा गया कि जो लोग वाकई नेक है, जो कमजोर है, जो बुजुर्ग है, उनके खिलाफ उन पर इल्जाम लगाने की कोई वजह नहीं है कि हम उन बेचारों के दिलों पर भी शक करें, जिस तरीके से हम मुनाफिकीन के बारे में कह रहे हैं। इसलिए कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी उनकी सच्चाई की गवाही दी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। तो इस आयत के अंदर गोया कि वो उज़्र बयान किए गए जिसमें जिनकी मौजूदगी में मुसलमान जिहाद में शिरकत न करने से अल्लाह के नजदीक माजूर समझा गया, यानी हकीकी उज़्र, वो हकीकी उज़्र जिनकी वजह से अल्लाह ताला उन लोगों को माजूर समझेगा, वो यही है। वो क्या है कि ज़ुअफ़ा, मर्ज़ा, और अल्लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ून, यानी कौन कौन, यानी ऐसे कमजोर लोग जो दौड़ने और मुशक्कत बर्दाश्त करने से आजिज हो, वाकई जैसे बूढ़ा, बच्चा, औरत और नातवा कमजोर लोग। और दूसरा ऐसा शख्स वल मर्दा, यानी वो जो माजूर हो किसी बीमारी की वजह से, कोई बीमारी की वजह से जिहाद न कर सकता हो, जैसे कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, तो ऐसे लोग जाहिर सी बात है जिहाद नहीं कर सकते, उनके पास वाकई मजबूरी है। और तीसरे किस्म के वो लोग हैं, ऐसे सेहतमंद मुसलमान जिनके पास मतलब सेहत तो हो, वो जाके जंग कर सकते हो, लेकिन उनके पास ज्यादा सफर ना हो और ना ही हथियार खरीदने के लिए पैसे हों कि वो हथियार खरीद करके जाके शरीक हो सके जंग में। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब के लिए एक शर्त लगाई कि ये उसी सूरत में ये लोग मतलब माजूर होंगे जबकि वो दिल, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस हों, उनके पास अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ साजिशें न चलने वाले, तभी जाकर के वो लोग माजूर होंगे। यानी इसकी मुखलिस होने का मतलब क्या है, यानी मुसलमानों में खौफ और दहशत ना फैलाए, मुजाहिदीन को ग़िज़ाई कमक पहुंचाए जब भी उनकी जरूरत पड़े, और उनके गायबाना में, उनकी गैर मौजूदगी में, मुजाहिदीन जो जंग करने के लिए गए हैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर वालों की हिफाजत करें, देख रेख करें, और उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। तो ये उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके पास मतलब एक बहुत सारी ज़रूरियात हैं, तो चलो ठीक है वो जंग को नहीं जा सके, लेकिन यहाँ रह करके वो उनके लिए कोशिश करें और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। मज़ीद ताकीद के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे मुखलिस और माज़ूर मुसलमानों के लिए कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये लोग वाकई अल्लाह के यहाँ माज़ूर हैं, और इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने या कोई उज़्र तलाशने या कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोग अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ان کی طرف جو کمی ہوئی ہے، جو ان کے ہاتھ میں ہے مجبوری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس پر وہ معذور۔ اسی طریقے سے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملهم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر بھی، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو کہ جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس، یعنی دل سے سچے مسلمان، اور وہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کرنے جائیں گے، بس آپ ہمیں کوئی سواری دے دیجیے یا جہاد کا سامان دے دیجیے ہم جائیں گے، لیکن قل تلا اجد لتحملهم، تاکہ آپ ان کو سوار کریں، تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دیں، سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ کہتے ہیں ان کو لا اجد ما احملكم علیہ، کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے، بھائی جو بھی سواریاں ختم ہو گئی ہیں، اب مزید سواریاں نہیں ہے ہم آپ کو دے سکیں۔ تو ایسے لوگ واپس تو ہو جاتے ہیں، تولوا، واپس ہو گئے وہ، لیکن ان کی حالت کیا تھی، وہ اعینهم تفیض من الدمع، لیکن ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی تھی، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ذرا حالے کہ ان کی آنکھوں سے غم کے مارے آنسو جاری تھے کہ کاش اللہ یجدو حزنا اللہ یجدو ما ينفقون، غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ دل میں تمنا تھی کہ ہم جائیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، شہادت کا درجہ حاصل کریں گے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، لیکن ان بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ اتنے دوری کا سفر وہ طے کر سکیں، اور اللہ کے رسول کے پاس بھی مال ختم ہو گئے تھے، لیکن دل ان کا غم کے مارے آنسو رو مطلب ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اس افسوس کے ساتھ کہ کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے جنگ میں شریک ہوتے۔ تو ایسے بیچاروں پر بھی، ایسے معذور لوگوں پر بھی کوئی مطلب یہ کہ گناہ کی بات نہیں ہے، ان کے خلاف بھی کوئی عذر تلاش کرنے یا ان کو بھی کوئی ان پر بھی کسی قسم کا مطلب الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے حافظ ابن مردوی اور عوفی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ تبوک کے موقع پر جب تیاری ہو رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فوج کی تعداد کو اچھے خاصے مسلمانوں کو لے کر، اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا حکم دیا کہ جب چلو کچھ کرو، تو کچھ صحابہ کرام آئے، اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے، جن میں سر فہرست صحابی سے ان کا نام عبداللہ بن مغفل المزنی، عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ تھے، وہ تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں سواری دے دیجیے، آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس تم لوگوں کے لیے سواریاں نہیں ہیں، تو وہ لوگ روتے ہوئے واپس چلے گئے کہ کاش کہ ہمارے پاس سواریاں ہوتی، کہ اللہ کے رسول کے پاس سواریاں ہوتی تو ہم بھی جا کر جنگ کرتے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ان کا یہ اخلاص دیکھا کہ واقعی دل کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان منافقین کی طرح نہیں ہے، اور ان کے پاس واقعی عذر ہے، بس سامان تجارت یہ سواری کا انتظام اور سواری کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ لوگ، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ معذور ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی کی گویا کہ سرٹیفکیٹ پیش کر دی، سچائی کی گواہی رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اصل میں دل دیکھتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا جان دیں، اپنا مال دیں، اپنا کچھ کریں، سب سے اصل چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کا دل دیکھتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے۔ انسان کا دل اگر اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، محبت میں، اس کا جذبہ اطاعت سے اس کا دل سرشار ہے، بس یہی کافی ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ عمل سے یہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ایک مومن کو ان کے عمل کے بدلے جو نعمتیں دے گا جنت میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس قدر عظیم ہے کہ ہمارے اعمال کبھی بھی اس لائق نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے اعمال؟ اب جیسے مان لیجیے مثال کے طور پر دنیا کے اندر انسان کو جو محنت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر جو تنخواہ ملتی ہے، کتنی اچھی تنخواہ ہوتی ہے، کتنی بھی بہت، مان لیجیے کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے اونچی تنخواہ پانے والا شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
गूगल का सीईओ जो सुंदर पिचाई है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो शख्स सालाना $20 मिलियन उसको तनख्वाह मिलती है। $20 मिलियन उसको सालाना तनख्वाह मिलती है। जाहिर सी बात है कि ये उसकी आखिरी सलाहियत है, समझ लीजिए कि इंसान की उनसे ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है प्राइवेट, मतलब किसी भी कंपनी में किसी का। तो इंसान को जो तनख्वाह मैक्सिमम जो मिल गया सालाना $20 मिलियन मिल गया, ठीक। लेकिन क्या जन्नत, ये $20 मिलियन जन्नत के सामने कोई हैसियत रखती है? जन्नत की जो नेमतें हैं उसको तो हम और आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर दी जिसको माला आइन रअत वला कल्बुन वला खतर अला कल्ब बशर वला उज़ुन समिअत वला खतर अला कल्ब बशर। न किसी आंख ने देखा है कभी, न किसी कान ने सुना है, और न ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल भी गुजरा है कि कितनी अच्छी हो सकती है। आप जैसे मिसाल दे सकते हैं, हमें और आप ही हैं, रहते हैं एक इंसान बस्ती में, तो अपने हिसाब से ऊंची चीज नहीं सोच सकता, उसके मुकाबले में जब जाता है तो कोई अच्छी चीज देखता है तो सोचता है कितनी अच्छी जगह। फिर और बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाता है, वहाँ की सड़कों को देखता है, वहाँ के मकानात, वहाँ के महलों को देखता है तो सोचता है इंसान मकबूल हो जाता है। तो उसमें भी आला तरीन जो बादशाह हैं, जो मतलब ये है कि जो दीगर लोग हैं, वो दुनिया की आला से आला तरीन चीजों का इस्तेमाल कर लेता है। तो आप ये सोच लीजिए, उसके बावजूद अब आप क्या सोच सकते हैं? किसी भी चीज की जो क्वालिटी होती है, कोई फल होती है, कोई नेमत होती है, जैसे मान लीजिए क्या हदीस में है, कुरान में है कि फी आफाक है तुम नखल व रुम्मान, मेवे होंगे, अनार होंगे और दीगर ये होंगे। तो अब ये अनार की हम क्या सोच सकते हैं? बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी सोच सकते हैं। अब जैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हमें खुद सऊदी अरब आने से पहले जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो फल वगैरह की जो क्वालिटी के होते हैं मिलते हैं, तो उमूमन उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने, लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा कि लंबे लंबे केले इतने बड़े बड़े और फल वगैरह बेहतरीन अंदाज से सजा हुआ, फिर ये तस्वुर मिला करे ये इतनी भी अच्छी चीजें हो सकती है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से सारी चीजें आती हैं। अल्लाह का वादा भी है कि युजबा इलैहि मिन कुल्ली समरात, कि पूरी दुनिया से हर किस्म के फल यहाँ पे खींचे चले आते, जबकि यहाँ पे कोई फल नहीं होता। तो ये अल्लाह की नेमत है। जब हमने यहाँ पे देखा कि इतने खूबसूरत केलों का साइज और दीगर फलों की मतलब एक अच्छी अच्छाई और सारी चीजें, तो हमने कहा कि देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन ये दुनिया में है, हम यही तस्वुर कर सकते हैं, इससे और 10 गुना तस्वुर कर सकते, और कितना कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वला खतर अला कल्ब बशर, इंसान सोच भी नहीं सकता। वो नेमतें हैं जो इंसान को जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाएगा। तो क्या हमारे ये टूटे फूटे अमल, अब जैसे मान लीजिए दुनिया के अंदर जो शख्स जॉब करता है, ड्यूटी करता है, आला तरीन इंसान, वो कितनी मेहनत करता है, 8-10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 19-19 घंटे जो नींद हराम करके, सब कुछ करके, जो अपना पूरा मैक्सिमम जो उनकी जो सलाहियत होती है, कैपेसिटी है, उसको देने के बाद उनको ये तनख्वाह मिलती है। और मैक्सिमम तनख्वाह कितनी मिल रही है? मान लीजिए $20 मिलियन है सारा। लेकिन एक मुसलमान को जो उतनी मेहनत भी नहीं करता, जाहिर सी बात है कि जो दुनिया के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, आज हम मुसलमान कितना मेहनत करते हैं, या कोई मुसलमान कितना मेहनत करेगा अपनी किसी भी के लिए? मैक्सिमम सलाहियत करेगा तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या कर सकता है? अल्लाह कुछ नहीं बता सकता। लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला थोड़े से, अब जैसे यहाँ पे देखिए उन बेचारों ने दिल से, उनके पास ये था कि उन्होंने यानी जब उनको मौका नहीं मिला अल्लाह के रास्ते में मतलब जिहाद करने का, और उनके पास माल नहीं थे, तो वो क्या हो, रोने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सच्चाई की, उनके सिद्क की, या उनके खुलूस को अमर बना दिया रहती दुनिया तक के लिए। कुरान की आयत नाज़िल फरमाता है कि इन लोगों पर कोई नहीं है, और बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला, रहम करने वाला, ये मुसलमान, ये बेचारे सच्चे हैं। तो हकीकत में क्या है कि असल में अल्लाह ताला क्या देखना चाहता है? वो जज्बा देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है अल्लाह और उसके रसूल के लिए फिदाइयत का, अल्लाह के दीन के लिए तुम किस कदर कुर्बानी दे सकते हो, किस कदर तुम फिदा हो सकते हो। बस यही चीज है, अल्लाह ताला जज्बा को देखता है। तो यही कहा कि अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके जब इखलास को देखा तो उनको उज़्र को कुरान में बयान कर दिया। और इसीलिए सहीहैन में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने में जब आप गए, तबूक पे, गज़वा तबूक के लिए गए, 800 850 900 किलोमीटर दूर, हाँ, चटिल मैदानों को तय करके, जाहिर सी बात है कि ये जो गज़वा था, हालांकि वहाँ पे जंग नहीं हुई, लेकिन बहुत ही तंगी वाला अमलिया था और बहुत लंबा सफर था।
جس کو طے کرتے मुसलमान गए थे और सख्त गर्मी और धूप के ज़माने में। हाँ, हम आपको बताइए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह ओला वगैरह से ऊपर गुजरे थे जहाँ मदाइन साले वगैरह। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए तकरीबन 15-20-25 दिन एक महीना पहले, गर्मी का मौसम था, जून की इब्तिदाई महीने थे, हमको गाड़ी में गए थे कंडीशन में, वहाँ सिर्फ हम घूमने के लिए गए। तो रेगिस्तान में जो थोड़ी देर चले, मतलब इधर से उधर जगहों का हमने सैर किया, तो वापस आए तो हम बीमार रहे तकरीबन 10 दिन 15 दिन तक, तबीयत खराब हो गई हमारी। और वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से सीधे ओला के बाद, ओला तो 350-400 किलोमीटर पड़ता है जो आपका मदाइन साले वगैरह, उसके बाद मजीद 500 किलोमीटर दूर तक सवारी में पैदल धूप में गए और तंगी के आलम में गए और फिर वापस आए। तो कितना बड़ा ये था कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज के आशो आराम वाली जिंदगी में हम उन लोगों की मेहनतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग गए तो उनकी बड़ी फजीलत है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इतनी तंगी के साथ जो लोग जा रहे हैं उनसे क्या कह रहे हैं, तो मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह तुम्हारे साथ में हैं, ऐसे लोग रह गए। यानी वो तुम सिर्फ दिल की वजह से, दिल के तौर पर यानी सच्चाई खुलूस के साथ वो चूंकि हमारे साथ हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो जिस तरीके से तुम यहाँ पे हर कदम पे जो तुमको चलने की वजह से जो तुमको नेकी मिल रही है, जो तुमको अज्र मिल रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, उनको भी वहां मदीने में बैठे बैठे मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि उनका दिल तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे लिए हमेशा वो दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी गैर मौजूद में तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। उनको अफसोस हुआ कि वो हमारे साथ शरीक नहीं हो सके, तो उन्हें भी बराबर का अज्र है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हालांकि वो तो मदीने में है, तो आपने फरमाया हाँ, किसी मजबूरी ने उन्हें आने से रोक दिया है, लेकिन दिल उनके तुम्हारे साथ में बेकरार है, बेचैन है, और खुलूस के साथ तो तुम्हारे लिए दुआ हमारे तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो उनको खुलूस की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बख्श देगा और उनको भी वही अजर और सवाब अता फरमाएगा जो तुमको मिलेगा। तो इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी अमल की असल में जरूरत नहीं, वो अल्लाह ताला से दिल की कैफियत को जानना चाहता है। आप अपनी तरफ से छोटा सा भी अमल कर लो, लेकिन खुलूस के साथ और अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, बस रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला कहता है नहीं यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जब आप कुर्बानी तो गोश्त कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हैं तो अल्लाह के पास ना तो खून पहुँचता है, ना तो उसका मतलब ये है कि गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है। और सारी चीज़ें दुनिया में घड़ी के घड़ी आप जानवर ज़बह करते हैं, खून गिरता है और ज़मीन में बह जाता है। आप खाल के दीगर मकसद से इस्तेमाल कर लेते हैं, गोश्त को खुद खा लेते हैं, रिश्तेदारों को खिला देते हैं, कुछ अल्लाह के रास्ते में थोड़ा बहुत खिला देते हैं। ये सब की चीज़ों के बावजूद अल्लाह को कुछ नहीं पहुँचता है, लेकिन फिर भी उसको उसका बड़ा अज्र है। क्यों? अल्लाह ताला आपके गोश्त और उसका खून का मोहताज नहीं करके अल्लाह ताला आपके दिल के जज्बे का मोहताज है कि देखो हमारा बंदा हमारे लिए क्या करता है। आज इस जानवर की कुर्बानी कर रहा है, कल को अगर इसे अपने जान और माल की कुर्बानी देने की जरूरत पड़े अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की दीन की बुलंदी के लिए, जिससे भी वो नहीं छूटेगा। यही जज्बा है जिसको अल्लाह ताला देखना चाहता है। हाँ, इसीलिए हदीस में आता है कि उसको जानवर का खून बह करके जमीन में गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इतनी बड़ी मतलब फजीलत है। और ये सब चीजें क्या है, दिल के एक जज्बे की वजह से, अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखना चाहता है। तो इस पर अल्लाह ताला के उन लोगों के ऊपर कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि उनका दिल अच्छा है, वो सब दिल के सच्चे हैं और वाकई वो जिहाद करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी की वजह से वो जिहाद नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए कोई हरज नहीं है, ना ही उन पर कोई गुनाह है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो भी तुम्हारे साथ है। यानी एक एक कदम पर तुम्हें जो नेकी मिल रही है उन्हें भी वो नेकी मिल रही है। क्यों? इसलिए कि वो मुखलिस थे, इसलिए कि वो मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते थे, लेकिन दिल उनका हमारे साथ लगा हुआ, इसलिए उन्हें भी वो अजर मिलेगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नमस सबीलु अला लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया, कि इल्जाम उन लोगों पर है, उन लोगों के खिलाफ असल में हर्ज है उन लोगों पर, या उन लोगों के खिलाफ आपको मतलब कार्रवाई करे जो लोग जो मालदार होते हुए भी आपसे इजाजत चाह रहे हैं। इन्नमस सबीलु मतलब इल्जाम उन लोगों पर है, यानी रास्ता उनके खिलाफ है, या मतलब उन लोगों के खिलाफ कोई चाराजोई की जाएगी या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या उन पर गुनाह होगा जो लोग
علی الذین جو ان لوگوں پر جو لوگ یستأذنون آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے وہ ہم اپنے حالانکہ وہ مالدار تھے، سواریاں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے بہانہ بنا رہے تھے اللہ کا رسول فلاں بیماری ہے ہم نہیں جا، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں پیٹ میں درد ہے یا بخار ہے یا کچھ بھی ادھر ادھر کا بہانہ بنا رہے تھے تاکہ ہم کو جانے کا موقع نہ مل سکے، جانے سے ہم بچ جائیں اور ہم اللہ کے رسول کے سامنے اچھے بھی بنے رہے۔ ظاہر سی بات عذر پیش کرنے کا مقصد یہی ہے، ورنہ اگر عذر نہیں پیش کریں گے تو بالکل ٹھیک منافقین میں سے آ جائیں گے کہ بھائی عذر بھی نہیں پیش کیا، اس وجہ سے عذر پیش کرتا ہے تاکہ ہمارا نفاق بھی چھپا رہے اور ہم اوپر مسلمانوں کے لیے اچھے بھی بنے رہیں اور جنگ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انہیں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اصل میں ان لوگوں پر گناہ ہے، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے یا ان لوگوں پر مطلب یہ کہ ان لوگوں پر الزام لگایا جائے اور ان کی کیا حالت ہے، رضو یا یکون مع سوال پہ وہ لوگ اس بات سے راضی ہو گئے تو پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہے۔ ظاہر سی بات جنگ میں عورتیں پیچھے گھر میں رہتی ہیں، تو جس طریقے سے عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ان کی طرح ان کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہنے کے لوگوں نے ترجیح دی، اس سے سب کچھ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون اب وہ نہیں جانتے، اب وہ بس وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی اللہ نے جو ان کے دلوں میں مہر لگا دی جس کی وجہ سے اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معذور ہو چکے ہیں کہ الزام ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مالدار ہوتے ہوئے بھی آپ سے اجازت چاہی اور انہوں نے پیچھے رہنے والے عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ایسے لوگوں نے طاقت رہتے ہوئے بھی بغیر کسی مطلب مجبوری کے جھوٹا عذر بنا کر کے جھوٹا عذر پیش کر کے اللہ کے رسول کو وہ عورتوں کے ساتھ اور پیچھے رہنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، اس کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کو کہہ دیا کہ اب تم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو سزا سنائی اور ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہی لوگ ہیں حقیقت میں جن کے خلاف ایکشن لیا جائے، جن پر گناہ ہے اور جن کے خلاف الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ وہی مطلب جو دیہات سے آنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں ان کی کچھ تفصیلی کیفیت اللہ رب العالمین نے آیات میں بیان فرما رہا ہے کہ ارہوں ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہیں کہ اب اس سلسلے میں جو ہے کچھ منافقین جو تھے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور انہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب آپ اب جو ہے نا یہاں پہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ جب آپ جنگ سے واپس آ جائیں گے تو آنے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، یعنی کچھ لوگ یہ تھے جو شریک نہیں ہوئے، عذر بھی پیش نہیں کیا، لیکن جب آپ غزوہ تبوک سے واپس چلے جائیں گے یہاں سے تب وہ آ کر کے آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، اللہ کے رسول ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا، یہ پریشانی تو پریشانی تھی، تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے گا کہ تم بہانے مت کرو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم لوگ ان کے پاس پہنچو گے، اذا یعتذرون الیکم آپ پر وہ آپ کے پاس آ کر تمہاری طرف آ کر کے وہ عذر پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی غزوہ تبوک سے لوٹ کر کے جب واپس مدینے پہنچ جائیں گے تب پھر دیکھیے گا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین تھے، سچے دل والے نہیں، جو منافقین تھے واقعی، ان لوگوں کی حالت ہے کہ وہ آ کر کے کیا کریں گے، آپ سے عذر پیش کریں گے، فلاں پریشانی تھی، فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، بہانہ مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق کہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں بتا دیا۔ اب تمہیں عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے بارے میں، تمہارے حالات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دے دی ہے، اب تم کو عذر تلاش کرنے یا بہانہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ، اور آئندہ یعنی یہ تو تمہارے بات کے بارے میں بتا دیا کہ اس جنگ میں تم نے کیا کیا، لیکن آئندہ بھی اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری کرتوتوں پر نظر رکھیں گے۔ وسیر اللہ، اور قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عملوں کو اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے عملوں پر نظر رکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف کون کون سی سازشیں کرتے ہو۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس ذات کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے جو
غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی جب تم اللہ رب العالمین کے یہاں پہ لوٹا دیا جائے گا، تب تم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے تھے قیامت کے دن سب کے سامنے تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا. کہنے کا مطلب وہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خبر دے دی مسلمانوں کو کہ نبی جب آپ واپس جائیں گے مدینہ تو ایسے ایسے لوگ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے بارے میں خبر دے دیا کہ لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی کیا پریشانی تھی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور آئندہ اللہ اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، اس لیے کہ عمل ہی انسان کی کسوٹی ہے. بھائی ٹھیک ہے، دل کے ساتھ ساتھ عمل بھی تو چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ عمل ہی نہ کریں. تو عمل کا سوچیے، تم نے آپ پہلی بار عذر پیش کر دیا، چلو ہم نے مان لیا، لیکن آئندہ دیکھیں گے کیا تم ہمیشہ ایسے ہی عذر پیش ہی کرتے رہتے یا کچھ عمل بھی کرتے ہو. یا اس لیے کہ اگر انسان سچا ہوگا تو ایٹ لیسٹ جو عمل وہ کر سکتا اتنا تو کریں، لیکن تم کبھی بھی نہیں کر رہے ہو عمل، تو باتوں سے صرف کام نہیں چلتا کہ تم نے آ کر عذر پیش کر دیا ایسا ہے اللہ کے رسول ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ بھی تمہارے اعمال پر ہم نظر رکھیں گے. اور پھر جب مرو گے تو اس کے بعد تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے، جو تمام غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا، یعنی تمہیں بدلائے گا، تمہیں بدلا دے گا تمہیں تمہارے عملوں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. وہ کیا کریں گے؟ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، یعنی آپ کے سامنے جب إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ ان کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے تو وہ لوگ آ کر کے آپ سے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. کیوں قسم کھائیں گے؟ مقصد کیا ہوگا؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے کیا کریں؟ ان سے کچھ نہ کریں، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، چلو چھوڑو. تو اور یعنی وہ آپ کی نظروں کے سامنے سے اوجھل رہے اور آپ کی اطاعت کے وہ شکار نہ، آپ ان سے اعراض کر لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واقعی آپ ان سے اعراض کر لیجیے، ان سے دور رہیں، ان سے کچھ مت کہیے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. مأواہم رجس، یہ لوگ گندے لوگ، یعنی حقیقت میں ان لوگوں سے منہ لگانے کے لائق ہی لوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب وہ عذر پیش کرے تو آپ بولے ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اور اب آپ ان سے کچھ نہ کہیں. انہم رجس، وہ گندے ہیں. مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، بدلے کے طور پر جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان گناہوں کے بدلے جو اس دنیا میں رہ کر کے وہ کرتے تھے، ان کے بدلے میں ان کو جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. ہاں، اور یہ خبیث لوگ ہیں اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی پرواہ کیا جائے، ان کے لیے ہی کافی ہے کہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے. کیوں؟ لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. یعنی جھوٹی جو قسمیں کھائیں گے اس وجہ سے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. یعنی یہ ایک تو یہ ہے کہ پہلا مقصد آپ ان کو کچھ نہ کریں، اور دوسری چیز مزید اتنا کہ آپ ان سے راضی بھی رہیں. یعنی یہ گدھے، یہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہم یہ بھی نہ کریں، اور ہم جو قسمیں جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول سے نہیں جا سکے، تاکہ اللہ کے رسول ہم کو سچ مان لے اور ہم سے آئندہ مسلمانوں کا سا برتاؤ بھی کرے. یعنی آئندہ جو بھی غوال غنیمت ملے یا کچھ بھی ملے ان میں ہم کو شراکت، ہم کو شریک بھی کرتے رہے، ہم کو اس میں حصہ داری بھی ملتی رہے اور ہم سے خوش بھی رہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ بدبختوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اور وحی کے ذریعے ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا کر پھر ان کے مقرب اور محبوب بنے رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھا رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں. یاد رکھیں یہ لوگ راضی ہونے کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے چکنی چپٹی باتوں میں آ کر ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی فاسق و فاجر قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے. ہاں، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تم ان لوگوں سے راضی ہو جاؤ، بلکہ کسی سے تمہاری خوشی اور ناراضگی اس سے اللہ کی خوشی اور ناراضگی پر موقوف ہونی چاہیے کہ اگر اللہ خوش ہے تو ہم خوش، اگر اللہ خوش نہیں ہے تو ہمیں بھی خوش ہونے کی، ان کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیہات کے لوگوں کی ایک نیچرل جو طبیعت ہوتی ہے ان کے بتا رہا ہے. کل اعراب، ان کے جو خاص کر جو منافقین ہیں ان کے بارے میں
کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. یہ جو دیہات کے لوگ ہیں اور یہ جو مطلب بادیہ نشین لوگ ہیں، یہ اشد کفرا ونفاقا، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے. مدینے کے جو منافقین ہیں کافر ہیں، ان کے مقابلے میں بادیہ نشین دیہات کے جو منافقین ہیں، ان کے دل زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں. اور یہ لوگ اس لائق واجدر، اور یہ لوگ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ لائق ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان کے حدود کو نہ جانے. اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے علم جیسے کچھ لوگ سیکھتے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، قرآن اور اس کے سنت کی تعلیمات کو سیکھ سکیں. ایک ہوتا ہے کہ توفیق نہیں ملی. دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین خود بتا رہے کہ یہ لوگ اس لائق ہی ہیں، زیادہ حقدار ہے اس کے کوئی ان چیزوں کو جان ہی نہ سکے، یعنی وہ دور ہی رہے. اس لیے ان کے اندر جو کفر ہے، نفاق ہے، ہٹ دھرمی ہے، وہ اس درجے کی ہے کہ وہ جان کے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جانے اور کفر ہی میں غوطہ زن رہے، ٹاوکٹویاں مارتے رہے، اور پھر قیامت کے دن ان کی سخت گرفت کر لی جائے. تو واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، اور یہ بات ان کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان کو نہ جانے، ان کے حدود کو نہ جان سکے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بادیہ نشین منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو کفر اور نفاق ہے وہ دوسروں سے تو مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے مزاج میں سختی اور وحشت ہوتی ہے، اور علماء کی مجالس سے دور ہونے کی وجہ سے، اہل علم کی مجالس سے دور ہونے کی وجہ سے اب قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے بہرا ہے. ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بادیہ نشین ہو جاتا ہے اس میں سختی آ جاتی ہے. یہ بھی ہے کہ جیسے مسلمانوں میں بھی جو شخص ایسے بادیہ نشین ہو جاتا ہے، جو اہل علم سے اور اہل علم سے دور ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر ایک طرح کی سختی سی آ جاتی ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے رہا کریں. یہ تب ان مزید کیفیت ان کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بادیہ نشین لوگ ہیں یا یہ جو دیہات کے لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ان دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں، بعض بدو ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ آپ چونکہ وہ کفر و نفاق ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ اوورال وہ آپ کے سامنے اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ کی بات کو مان چکے اور یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں جب بھی آپ ان کے سے کوئی چیز لیتے ہیں یا اللہ کے راستے میں کہتے ہیں کہ بھائی تب تم مال دو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں یا کچھ کریں، تو انکار تو نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ بظاہر انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن دل ان کے نہیں مانتے ہیں. تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دلی کیفیت کیسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی مال وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہم کو جرمانہ کے طور پر دینا پڑا ایک طرح سے، یعنی کہ کھلے دل کے ساتھ، شرح صدری کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جرمانہ اور تاوان سمجھ کر کے خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ تمہارے لیے مصیبت. اور وہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں. یتربصون ویتربص بکم الدوائر، وہ انتظار کرتے ہیں آپ کے اوپر کس کا، دائرے کا، یعنی مصیبت کے، یعنی ایسی چیز کا کہ آپ گھر جائے مصیبتوں میں، دائرے میں گر جائے، یعنی اس کا انتظار کرتے ہیں. نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے خلاف کوئی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کوئی مصیبت آئے، کوئی جنگ آئے جس میں یہ لوگ ختم ہو جائے، پھر سے آپ کے خلاف برا سوچتے رہتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، حقیقت یہ ہے کہ انہی کے اوپر برائی کا گھیرا ہے، برائی کے گھیرے میں حقیقت میں وہی پھنسنے والے، آپ نہیں پھنسیں گے اللہ کے رسول. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان کے کہنے سے، ان کی خواہش سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ کچھ تکلیف نہیں پہنچیں گے. یعنی کہ یہ جو بادیہ نشین لوگ ہیں یہ صرف اور صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس لیے جرمانہ اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب حالات بدلے اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے تاکہ ان سے نجات ملے اور اپنا مال انہیں نہیں دینا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ مصیبت آپ کو نہیں بلکہ خود انہی پر آنے والی ہے، انہی پر آئے گی، اور حالات انہی کے حق میں بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور آپ لوگ انشاءاللہ دن بدن مزید سے مزید تر ہوتے جائیں گے اور مزید سے مزید سرخ رو
सुर्ख रुई आपके मुकद्दर में और आपके नसीब में लिख दी जाएगी और आप मजीद कामयाब होते जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसा हर बादिया नशीन के साथ नहीं, ऐसा नहीं है कि देहात में रहने वाला या हर बद्दू ही इस तरह का तंग दिल और मुनाफिक होता है, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को जो भी खर्चा करते हैं उसको अल्लाह की कुर्बत का जरिया समझते हैं, सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो अल्लाह की कुर्बत हमें नसीब होगी। तो ऐसे लोग भी, ऐसी बात नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वमिन अल अराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और देहात के लोगों में से कुछ लोग ऐसे, कुछ बद्दू में से कुछ बद्दू ऐसे भी हैं, यानी कि बादिया नशीन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वयत्तखिज़ु मा युनफिक़ु कुर्बात, और जिस चीज को वो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में उसको क्या समझते हैं, क्या समझ करते हैं, अल्लाह के तकर्रुब हासिल करने के लिए, व सलावात रसूल, और रसूल की नेक दुआओं का जरिया समझते हैं। हम इस तरह जब हम माल खर्च करेंगे तो रसूल हमारे लिए नेक दुआ करेंगे और उसके बदौलत हम पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, इस वजह से वो खर्च करते हैं। हाँ, अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, नबी आगाह रहिए कि ये यकीनन उनके लिए कुर्बत की बाइस है, कुर्बत का बाइस है। यानी जो खर्च कर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की कुर्बत के लिए, तो हम उसको गवाही देते हैं कि यकीनन उनको उनको कुर्बत नसीब होगी अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला उनसे खुश हो जाएगा। सयदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, यानी करीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में दाखिल कर देगा, यानी अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है, यानी बहुत ज्यादा बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरत हाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में बताया कि वो कैसे जो है, तो अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे बादिया नशीन लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के ख्वाहां होते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला उनके सदक़े को कबूल करता है और अपने ताकीद की काला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, यकीनन ए नबी आप खबरदार हो जाएंगे, वो चीज उनका वो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं वो वाकई कुर्बत का जरिया है। यानी अल्लाह ताला ने ताकीद कर दी कि याद रखो कि मुखलिस जो बादिया नशीन मुसलमान है उनका सदका वो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वो मकबूल है और उसकी उनकी कुर्बत का जरिया है। और उन मुनाफिकीन के बरअक्स जिन्होंने सदका को, वो ज़कात को जुर्माना समझा है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कुर्बत की तौसीक करते हुए ये भी फरमाया सयदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, ये उनका जरूर अल्लाह ताला, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करेगा, अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला रहम करने वाला और क्या करने वाला है, बख्शने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये तो खैर मुनाफिकीन की बात होगी। अब उसके अलावा वो मोमिनीन जो वाकई सच्चे दिल के साथ ईमान भी लाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करते हैं, जान और माल हर एतबार से, तो उनका क्या बदला होगा, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है। और सबकत करने वाले और अव्वलीन सबकत करने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से वो अव्वलीन लोग जिन्होंने हिजरत करने और ईमान लाने में दूसरों पर सबकत की, यानी ईमान भी सबसे पहले लाए और फिर उसके बाद हिजरत भी उन्होंने सबसे पहले की, यानी कि चूं चरा अल्लाह के रसूल के पैगाम सुनते ही वो ईमान ले आए, इंतजार नहीं किया कि मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आए, कुछ करे, तकलीफ पहुंचा, फिर बाद में जब कुछ नहीं चला तब इस्लाम लाए, जैसे फतेह मक्का के बाद बहुत सारे मुसलमान ले आए थे। तो ठीक है, उन्होंने खुलूस के साथ इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, लेकिन दर्जा इन लोगों का यकीनन बड़ा होगा जो सबकत करने वाले हैं, मुहाजिरीन और अंसार हिजरत में और जो है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में होते हैं, उन लोगों के बारे में क्या वल, और साथ साथ वो लोग वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और जो नेकी के साथ उनकी पैरवी करें, यानी सबकत करने वाले जो लोग हैं वो तो हैं ही, और उसके साथ साथ जो लोग बाद में आए हैं और नेकी के साथ, पूरे खुलूस के साथ, सच्चे दिल के साथ उनकी पैरवी करते हैं, उनके नक्शे कदम की पैरवी करते हैं, वो लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला कितनी बड़ी सर्टिफिकेट दे रहा है, शहादत देते हुए कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो लोग भी अल्लाह से राजी हो गए। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, और अल्लाह ताला उन्हें उनके लिए क्या तैयार कर रखा, उनके मेहमान नवाजी के लिए ऐसे बागात, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, यानी बेशुमार खूबसूरत नहरें उन बागात के नीचे से बह रही होंगी,
اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے. ذالک الفوز العظیم. اور حقیقت میں یہی کامیابی ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ایک مومن مطلب جہنم کے عذاب سے بچ کر کے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے، تبھی اس کے لیے کامیابی ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادیہ نشین نیک مطلب برے اور نیک لوگوں کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے تو مسلمانوں کے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے نزدیک ان بادیہ نشینوں سے کئی گنا بہتر اور اعلیٰ افضل. اور یہ کون لوگ ہیں؟ سابقین الاولین، یعنی سبقت کرنے والے. اور سبقت کرنے والے لوگ کون؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا وہ جو جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہجرت سے پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی فتح. اس کے علاوہ آپ کو پھر وہ لوگ جو احد میں غزوہ احد میں شرکت کی، اس ترتیب کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ کہ جو لوگ بھی سب سے پہلے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے ابتدائی ایام میں جان و مال کی قربانیاں پیش کی، وہ لوگ اس سے مراد ہیں. تو یہ ان لوگوں کا رتبہ ہے اور ان لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ان کو نوازے گا اور ان کو اپنی نعمتوں سے اللہ رب العالمین سرفراز فرمائے گا. اب میرے خیال سے آیت نمبر 101 ہے، یہاں سے ہم رکتے ہیں، اس لیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 6:15 ہو گیا ہے، آپ لوگوں کا بھی وقت ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور ان کو معانی و مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اگر کسی کو آج کے درس سے متعلق سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شیخ السلام. یہ جتنے بھی منافقین کا ذکر کیا یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جی واقع ہے. یہ جتنے بھی منافقین کا ذکر کیا گیا ہے نا شیخ، تو جی یہ غزوہ تبوک کے موقع پر تھے یا پھر دوسری جنگوں کے موقع پر بھی اسی طرح کے واقعات پیش آتے تھے؟ یہ جو اس میں جو چل رہا ہے سلسلہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ عام طور پر دوسرے غزوات میں کیا ہوتے تھے کہ اس طرح کا موقع ہی نہیں تھا. دوسرے غزوات میں یہ کیفیت نہیں تھی. غزوہ احد ہوئی، مدینے میں لڑی گئی. غزوہ بدر ہے تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے، حالانکہ 170 کلومیٹر بھی کوئی بہت یہ نہیں، لیکن اس میں اور چونکہ اس میں مقصد بھی جنگ کا نہیں تھا، کچھ صحابہ کرام گئے تھے ان لوگوں کو لوٹنے کے لیے، تو جیسا کہ اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے سورہ انفال میں. اور تو یہ صورت ہے. لیکن غزوہ تبوک کا موقع اصل میں یہ وہ موقع تھا. اس سے پہلے عام طور پر اللہ کے رسول جو چھوٹے موٹے غزوات ہوتے تھے کیا کہتے تھے، بتاتے نہیں تھے، تاکہ بس جانا پچھم ہے تو آپ بولتے پورب جانا ہے، یا کچھ دوسرے سے توریہ کرتے تھے، چھپاتے تھے اور تیاری کرتے رہتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کا جو موقع تھا یہ اصل میں بہت ہی، اس کو جیش العسرہ کا نام دیا گیا، تنگ دستی کی فوج، یعنی لشکر، یعنی ایسے سختی کا موسم تھا. ایک تو سخت گرمی کا موسم، جون جولائی کی گرمی تھی. جون کا مہینہ جو کھجور پکنے کا موسم ہوتا ہے وہ عموماً جون کا مہینہ ہوتا ہے، اور جون کی گرمی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز وسائل نہیں تھے، اور جو ظاہر سی بات ہے جب کھیتی پک رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پچھلا سب ختم ہو گیا، اب آگے آئے گی تب مسلمانوں کے لیے مطلب ہے کہ یا لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام ہوگا. لیکن عین اسی وقت پر نکلنا ہے اور جو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب جمع کر. اس میں اللہ کے رسول نے کوئی توریہ سے کام نہیں کیا، کھلے عام اعلان کر دیا کہ ہم کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے. اور تبوک آپ جان رہے ہیں یہاں سے مدینے سے 900 کلومیٹر. آج 100 کی اسپیڈ میں چلاتے ہوئے بھی آدمی جاتا ہے تو 12 سے 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ لگتا ہے، دن بھر کا سفر ہوتا ہے. اور یہاں پہ انسان سفر کر کے اور مطلب کچھ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کچھ نہیں، صحراؤں سے اور ریگستان ہو کر کے گزرتے ہوئے جانا ہے. ظاہر سی بات ہے مہینے بھر کا سفر ہے اتنی لمبی دوری تک. تو اللہ کے رسول نے پورا اعلان کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ چلو سب یہ کرو. تو ایسی صورت میں جو ہے تو جو لوگ تھے، اب اس میں آگے ذکر آئے گا، کچھ مسلمان بھی تھے واقعی جو منافق تو نہیں تھے لیکن اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے. کچھ تو تھے جو واقعی سچے تھے اور جنہوں نے عذر پیش کر دیا جانے سے پہلے ہی کہا اور اللہ نے عذر بھی قبول کر لیا. لیکن کچھ مسلمان بھی تھے ایسے جو مطلب اب اس کا تذکرہ یعنی آگے والے آنے والے آیتوں ہی میں ان کا تذکرہ ہونے والا ہے، لیکن وقت زیادہ ہو گیا اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو روک دیا جائے. تو یہ تھا کہ کچھ منافق تھے لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو منافق نہیں تھے، دل کے سچے تھے، لیکن سستی غفلت اور کوتاہی کے چلو آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے. ایسے بھی 10 15 20 مسلمان تھے جو شریک نہیں ہو سکے تھے. تو کچھ کو تو اللہ نے چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے ان کو توبہ کر کے چلو یہ. لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھا، لیکن محض سستی اور کوتاہی آج کل کرتے کرتے 3 صحابی تھے وہ لوگ.
تو ان کے تو اور بھی سختی کے ساتھ آئیے ہوئی، ان کا ایک امتحان ہوا اور بائیکاٹ ہو گیا، اور اس میں ایسے امتحان ہوا کہ اس بائیکاٹ کے زمانے میں وہ اللہ کے رسول کی دیدار کو تکثر اللہ کے رسول کے ایک دیر تھے کہ چہرہ نیچے رکھتے تھے، اور کعب بن مالک اور اسد ایک دوسرے ساتھ 3 صحابی تھے، ان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے لوگ تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے، ہاں ان لوگوں کے بائیکاٹ کا حکم ہو گیا اور بہت ہی تنگی کا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً مہینہ بھر کے بعد ان کے لیے 40 دن سے بھی زیادہ، بلکہ 40-50 1.5-2 مہینہ کے بعد جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی آیت نازل فرمائی۔ یہ بھی اپنے آپ میں ان کی رسالت کی بات ہے کہ کس سچے دل کے ساتھ، سستی کوتاہی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے جب اللہ کے رسول واپس آئے تو منافقین کی طرح آ کر انہوں نے عذر نہیں پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ ایسے مجبوری ہو گئی، ایسے مجبور نے کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں تھا اس میں سوائے ہماری سستی اور کوتاہی ہے، کوئی دخل نہیں تھا، ہم آج کل کرتے ہوئے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چونکہ یہ سچے مسلمان تھے اس لیے ان کو اور مزید خام سے پکا سونا بنانا تھا تاکہ ان کے دل ان کو مزید آزمایا جائے اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ تو ان کے ساتھ مسلمانوں سے بائیکاٹ ہوا، سب کچھ ہوا، آزمائش آئی، نصارہ نے، عیسائیوں نے ان کو خط بھیجا، پتہ چلا کہ محمد نے تم کو بائیکاٹ کر دیا، تم کو اپنے ہی لوگوں میں تم کو ذلیل اور رسوا کر دے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اتنی بڑے مدعوں پر جب انسان اپنے سماج میں ان سے نظر ملانے کے لیے تیار نہیں، ایک شخص بات نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی لین دین کر رہا ہے، ایسی صورت میں اس طرح کا آفر آ رہا ہے تو آدمی عام طور پر سوچتا چلو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پکے سچے مومن تھے، انہوں نے اس خط کو پھاڑ کر کے تنور میں ڈال دیا۔ یہ آزمائش ہے، ہم اس آزمائش میں اللہ تو ہمیں کھڑا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ڈٹے رہے، تنگیوں کو جھیلتے رہے، بائیکاٹ کو جھیلتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کی آیت نازل فرمائی، اور اس خوشی میں انہوں نے کیا تھا کہ جو کپڑا پہنا اور جس میں خوشخبری سنائی تھی کہ توبہ کی آیت نازل، خوشی سے اپنا وہ کپڑا ان کو پہنا دیا۔ تو یہ تھی ان کی خوشی کا عالم تھا کہ دنیا میں اللہ نے ان کا توبہ قبول کر لیا، اور توبہ کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ بھی نازل ہو گئی رہتی دنیا تک کے لیے، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، یعنی یوں ہی وحی کے ذریعے اللہ کے رسول نے نہیں بلکہ قرآن کی آیت بن کے ان کو توبہ کہ ان کا اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر۔ ان کا ذکر انشاءاللہ آنے والے آیتوں میں 1 یا 2 دن میں ساری چیزوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ یہ جو ذکر جزاک اللہ ہاں تو منافقین کے جو تذکرہ تھا وہ صرف یہاں پہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اور منافقین کی جو حالت وہ تو ہر حالت میں ہر جنگ میں ایسے ہی تھے، غزوہ احد میں بھی گئے اور واپس آ گئے، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی ایذا رسانی کا کوئی بھی پل انہوں نے نہیں چھوڑا، تو ان کا ٹھکانہ بھی اسی حساب سے جہنم ہے۔ شیخ ایک سوال، یہ آیت نمبر 100 سے متعلق یہاں پر والسابقون الاولون جو انصار اور جو مہاجرین صحابت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں، رضی اللہ عنہ رضوان جہاں پر کہا جا رہا ہے، تو یہ کچھ گنندہ کچھ چنے ہوئے صحابی تھے یا پھر سبھی کے لیے نہیں، عام ہے؟ یہ سابقون اولون، جو مہاجرین اور انصار کے جو سابقون الاولون ہیں، ظاہر سی بات ہے اسلام میں بھی جو صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ ہاں قرآن میں خود کہا ہے کہ من انفق منکم قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ جو لوگ ہجرت سے پہلے جو لوگ اسلام لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا اجر زیادہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں۔ ظاہر سی بات ہے جو مین جو اسٹرگلنگ زمانہ ہوتا ہے، جو پیریڈ ہوتا ہے محنت کا، اس زمانے میں جو ساتھ دیتے ہیں کسی بھی اس میں ملک میں یا کہیں بھی، تو ان کا درجہ یقیناً بلند ہوتا ہے ان سے کے مقابلے میں جو بعد میں آتے ہیں اور ایک سیٹ اپ ہو جانے کے بعد جب امن و سکون کا زمانہ ہوتا ہے اس میں کام کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جب اسٹرگلنگ پیریڈ میں جو کام کرتے ہیں ان کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سابقون الاولون من المہاجرین سے مراد وہ صحابہ کرام جو ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے اور لانے کے بعد، یا اسی طریقے سے مدینے کے انصار صحابہ میں وہ انصار صحابہ کرام جو بیت اولا میں اور بیت عقبہ ثانیہ میں جو اسلام قبول کے مکہ جا کر کے، اور اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے ہی وہ یہاں پہ آ کر کے جنہوں نے زمین ہموار کی، اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے تو ان کو جگہ فراہم کیا، تو ظاہر سی بات ہے ان کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور حالات سازگار ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ سختیاں نہیں تھے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں پھر راج بات اس میں متعدد اقوال میں تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہا کہ تفصیل جائیں گے تو پھر انسان سمجھ نہیں پائے گا۔ تو اس میں جو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سابقین اولین میں وہ تمام مہاجرین داخل ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کیا
اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے. اور وہ تمام انصار جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مدینہ میں ساتھ دیا. سمجھ گئے نہیں. اور دیکھیے صحابہ کرام کی ترتیب کے حساب سے ایک قول ہے, ایک روایت ہے جس میں کون صحابہ کرام کس حساب سے افضل ہیں, تو کہتے ہیں کہ امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہیں؟ خلفاء الاربعہ, یعنی ابوبکر, عمر, پھر عثمان, پھر علی. یہ چاروں سب سے افضل ہیں صحابہ میں. اس کے بعد پھر وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں, کیونکہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے, پھر احد میں شریک ہونے والے, پھر اس کے بعد حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے. ہاں, اور جو ان کے بعد یعنی یہ لوگ, اب اس کے بعد جو اس میں کہا گیا کہ جو ان کے بعد آئے ان سے مراد کون ہے؟ متاخرین صحابہ, تابعین, اور وہ تمام لوگ جو قیامت تک اقوال اور افعال میں سابقین اولین کے نقش قدم پر چلیں گے, یعنی انہیں کی طرف خلوص کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے اور ان پر اور اسی کی طرح خلوص کے ساتھ اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی ان کے اجر میں شریک. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ظاہر سی بات انہوں نے محنت کی, انہوں نے رسول کا ساتھ دیا, اسلام کو سپورٹ کیا شروع میں جب سبھی لوگوں نے جھٹلایا, اس کی وجہ سے ان کا اجر زیادہ ہے. لیکن اگر بعد میں آنے والے لوگ بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کریں تو بھی انشاءاللہ ان کے اجر انہی کی طرح یہ بھی اجر پائیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے شیخ؟ جی شیخ, جزاک اللہ خیر. نہیں شیخ, عرابی جو ہے نا, تو اس سے عراب بول کے جو آ رہا ہے جو میں, تو اس سے مراد کیا ہے اور کون کس کو کہتے ہیں؟ عرابی نہیں, اعرابی. عرابی. ہاں جی جی. اعرابی اصل میں بولتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بادیہ نشین ہو, جو جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے کچھ لوگ مدینہ کی بستیوں میں رہتے تھے. بستی ایسی ہوتی ہے, بستی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مسلسل رہ رہے ہیں, وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, علماء ہوتے ہیں, علم ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے بادیہ نشین ہوتے ہیں جو شہروں سے دور ہوتے ہیں, یا جو مطلب کیا ہوتا ہے جو خانہ بدوش ٹائپ کے, جیسے خاص کر کے یہاں کے زبان میں آپ کہہ لیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں بھی چارہ مل گیا, کچھ مل گیا, وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا, کچھ دن وہاں پہ رہے. تو ایسے لوگوں کو بعد, کیونکہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ صحراؤں میں سفر کرتے رہتے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں. تو جو انسان سفر کرتا رہتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور لوگوں سے بہت زیادہ میل جول نہیں ہوتا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک طرح کی سختی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ بستیوں میں رہتے ہیں, شہروں میں یا بستیوں میں کہیں ایسی جگہ جہاں پوری تہذیب ہے, مارکیٹ ہے, لوگوں کا لینا دینا, ایک دوسرے کے دکھ درد میں غم میں شریک ہونا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک انسانیت ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, تھوڑی سی دلوں میں نرمی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو اپنے گھروں کو اپنے سروں میں یا اپنے کندھوں میں ڈالتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں, کبھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالا, کبھی کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیا. دیہاتوں میں رہتے ہیں, مطلب ایک ایسی جگہوں میں جو جہاں پہ کچھ نہیں ہے اور لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہوتا ہے, تو عام طور پر ان کے دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو انسانی ہمدردی ہونی چاہیے, یا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اور ظاہر سی بات انسان کے اندر کب ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا ہوگی؟ جب ایک دوسرے سے ملے گا, ایک دوسرے کی تکلیف کو. بھائی ان کو ان چیزوں کا مطلب ہی نہیں پڑتا, وہ تو انسانی بستیوں سے دور, کبھی کہیں پڑاؤ ڈال رہا ہے, کبھی کہیں پڑاؤ ڈال رہا ہے. تین لوگوں کو اعرابی کہا گیا. جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, جو بادیہ نشین ہوتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں خانہ بدوش ٹائپ کو, اس وقت اب تو نہیں وہ چیزیں, پہلے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کہ خانہ بدوشی لوگ, کیونکہ عربوں میں عام طور پر جو بستیاں ہوتی تھی, جو معروف بستیاں تھیں, جیسے مکہ ہو گیا, یثرب ہو گیا, مدینہ, ہاں, یا اس کے علاوہ جو آس پاس کے اور جو دیگر جگہیں تھی, تو وہ بستیاں تھیں. اور اس کے علاوہ باقی جو جگہیں تھیں وہ سب کیا تھا؟ وہ بادیہ نشین, یعنی کہ کھانا اور مطلب چارہ کی تلاش میں ساتھ پورا قبیلہ لوگ قبیلہ کے قبیلہ گھومتے رہتے ہیں. جہاں پہ پانی مل گیا, ہریالی مل گئی, وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا کچھ دن, مہینہ 10 مہینے, ایک آدھ مہینہ, 10 دن, 20 دن. جب وہ وہاں کا پانی ختم ہو گیا, چارہ ختم ہو گیا, تو پھر وہاں سے ڈالا اپنا اور پھر چلنے لگے, جہاں پہ ملا پھر وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. تو ایسے لوگوں کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے, دیہاتوں میں رہنے والے بادیہ نشین لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.